ہمارے پاس جو بچوں کے پیرنٹس آتے ہیں اور یہ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو بچہ ہے وہ ہماری بات نہیں سنتا اور ہماری بات کو اگنور کر دیتا ہے یا سنتا نہیں ہے، ہم اس کو دیکھیے، اس کو کوئی ایشو تو نہیں ہے. تو ہم پہلی چیزوں کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو ایشوز نہ ہوں. ان میں سے پہلا ایشو یہ ہے کہ اس کو ہیئرنگ کا کوئی ایشو نہ ہو بچے کو. اگر بچے کو ہیئرنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر ہم سیکنڈ چیز جو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس بچے کو آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر نہ ہو. کہ اگر بچے کو اگر آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر ہوتا ہے تو بچہ سنتا تو سب کچھ ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے آپ کی اسپیچ کو، جو بھی کچھ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے آپ نے اس طرح کے بچے دیکھے ہوں گے جو اس طرح کے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، جس میں سے خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھو فرحان نام لے رہی ہوں یا میں احمد نام لے رہی ہوں، احمد دیکھو یہ گڈھا ہے یہاں نہیں گرنا، احمد دیکھو احمد دیکھو، پھر بھی احمد جا کے وہاں پہ گر جاتا ہے. تو وہ سن تو رہا تھا جو آپ اتنی دیر سے اس کو وارن کر رہے تھے کہ دیکھو گڈھا ہے وہاں پر، دیکھو گڈھا ہے وہاں پر، لیکن وہ سمجھ نہیں رہا تھا بالکل بھی. تو اس ڈس آرڈر کو ہم کہتے ہیں کہ آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر. تو یہ تو ایک چھوٹا سا سمٹم ہے، اس کے اور مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر یہ دو ایشو نہیں ہے بچوں کے اندر اور بچہ پھر بھی آپ کی بات نہیں سنتا تو اس کا خاص ریزن کیا ہے؟ اس کا خاص ریزن یہ ہے کہ آپ نے بچے کا ٹرسٹ جو ہے وہ کھو دیا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہماری ورک شاپس ہوئی ہیں اور کافی سکسیزفل رہی ہیں اور اس کا ریزلٹس بہت اچھا ہے، ان ورک شاپس میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بچے کا ٹرسٹ ماں باپ کیسے کھو دیتے ہیں. تو اس میں سب سے مین جو وجہ ہوتی ہے بچوں کا ٹرسٹ کھو دینے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ جی بچے نے مجھے کوئی بات بتائی اور اس بات کو میں آگے جا کے کسی اور کو بتا دوں. تو چاہے ہنسی مذاق میں ہی صحیح کہ بچے نے مجھے بتایا تھا، ارے واہ دیکھو کتنا اچھا بچے نے مجھے بول کے بتایا، دکھا کے بتایا، ہم تو خوش ہو رہے ہیں لیکن بچے کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ نہیں دیکھو اب آئندہ ان کو نہیں بتانا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم بچے سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آنے تو تمہارے بابا کو، آنے تو تمہارے پاپا کو، ابو کو، جو بھی آپ نام لیتے ہیں، ہم جیسے وہ آتے ہیں ہم ان کو جو ہے نا وہ بات بتائیں گے. بچے کے ذہن میں کیا آئے گا؟ بچے کے ذہن میں آئے گا کہ جی ان تک کوئی بات نہیں پہنچانی چاہیے، یہ تو نا آگے بتا دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بیسکلی ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں لیکن اصل میں جو اس کا مقصد ہونا چاہیے وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو رہا ہے. بچہ ڈر نہیں رہا بلکہ بچہ جو ہے نا وہ ہم پر سے اپنا اعتبار کھو رہا ہے. تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کے سامنے ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس اگر آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اور اگر ماں یہ کہے کہ جی تم یہ کام کر لو اور باپ یہ کہ نہیں یہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، یا اگر باپ یہ کہے کہ تم یہ کام کر لو اور ماں یہ کہے کہ نہیں بعد میں کر لے گا ابھی تو اس کو کھیلنے دیجیے، تو یہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو فوری طور پہ بچے کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ نہیں ان کی باتوں کو اگنور کرنا ہے، ماں باپ کی باتوں کو نہیں سننا. اچھا، چوتھی چیز کیا آ جاتی ہے؟ چوتھی چیز یہ آ جاتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بچے کو ڈانٹ رہا ہے یا مار رہا ہے تو دوسرا وہاں پہ ساتھ چپ کر کے کھڑا رہے. بچے کے ذہن میں کیا تھا کہ بھائی ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ مجھے پروٹیکٹ کرتے اور ان کی ذمہ داری تھی یہ میری حفاظت کرتے اس وقت، اور یہ اس وقت چپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ کوئی رسپونڈ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، مجھے نہیں بچا رہے. بچہ جب اعتبار کھو دیتا ہے پیرنٹس میں سے کسی ایک کے اوپر سے تو وہ ان کی بات سننا بھی بند کر دیتا ہے، ان کی بات سننا کیا سمجھنا بھی بند کر دیتا ہے. اچھا، اس صورت میں مجھ سے بہت زیادہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ماں یا باپ کو کیا کرنا چاہیے. نارملی ہوتا کیا ہے کہ والد جو ہوتے ہیں، جو باپ ہوتے ہیں، جو فادرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے اسٹرکٹ ہوتے ہیں. تو جب وہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، وہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا مار رہے ہوتے ہیں تو ماں، کیونکہ ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے تو ماں فوری طور پہ بھاگی دوڑی چلی آتی ہے اور آ کر جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ نہیں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اگر ماں بچانے کے لیے آ جاتی ہے تو میاں اور بیوی دونوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں پہ ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے. اگر ماں چپ کر کے وہیں کھڑی رہتی ہے اور باپ کو مارنے دیتی ہے تو ماں اور بچے کا ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے. بچہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکیں، ہمیں سیو کر سکیں، ہمیں بچا سکیں. تو بچے اور ماں کا ریلیشن شپ خراب. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں بیسٹ ایڈوائس میں دیتی ہوں کہ اگر ایک بندہ اپنے بچے کے ساتھ اس کو سختی میں رکھ رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے یا مار رہا ہے تو دوسرے ماں باپ میں سے جو بھی دوسرا وہاں پہ کھڑا ہے اس کو وہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے. کیونکہ جب تک وہ وہاں پہ کھڑا رہے گا نا وہ یا تو اس کا اور اس کے اسپاؤس کا ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا یا اس کا اور اس کے بچوں کا آپس میں ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا. تو ہوپ یہ آپ کو ایڈوائز اچھی لگی ہوگی اور اس کے بعد بھی بہت سارے لیکچرز آئیں گے.
اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے بچوں کے لیے ان کی پرورش کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ کہ ماں باپ کے لیے ان کو صرف کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا، ان کو اچھے اسکول میں یا اچھے مدرسے میں ڈالنا کافی نہیں ہوتا. ماں باپ کے لیے اور بھی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور وہ چیزیں کیا امپورٹنٹ ہیں؟ پلیز اسٹک ٹو دا چینل. پلیز ڈونٹ forget to subscribe my channel and click the bell icon so you can get my videos soon. Thank you.